یہ شاید پٹنہ کی سرزمین سے ہے نا، پٹنہ بنڈا الحمدللہ. شاید پٹنہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو ہمیں پہچانتے ہوں گے یا نہیں پہچانتے ہوں گے، وہ جانے، کیونکہ پچھلی سال شریف کے موقع پر موجود تھے ہم لوگ. اللہ سے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. ذرا بولیں یا رسول اللہ. بڑی تیزی کے ساتھ میں مصرے پہنچا رہا ہوں، نعت پاک کے ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں کہ ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے. ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے. اور عاشق رسول جو ہوگا انشاءاللہ خاموش نہیں بیٹھے گا کہ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے. اور نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے. نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے. نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے. ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید کہ آپ ترنم کے تحت جو ہیں شعر سننا چاہتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، ہے نا. الحمدللہ میں بھی نبی کی تعریف بھی بیان کر رہا ہوں، ہے نا. نبی سے ہٹ کر اگر کوئی بات کہوں تو آپ ممبر سے اتار دیں. یہاں اپنے باپ کی بات نہیں بلکہ رسول پاک کی بات کرنے حاضر ہوا ہوں، ہے نا. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے بڑے خوش نصیب ہیں آپ اور آپ، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں. الحمدللہ یہ محفلیں روز روز ہماری قسمت میں نہیں ہوا کرتی ہیں. کبھی کبھی ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا ہمیں اور آپ کو موقع ملتا ہے نا. اور جب موقع ملتا ہے، جب ملا ہے، تو اس موقع کو ہم برباد نہ کریں، ضائع نہ جانے دیں. کہ شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. سارا مجمع بولے، سبھی لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، یاور کی آمد، سونے کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں، تمہیں پتہ نہیں ابلیسیت کی اولادوں، حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں. تمہیں پتہ نہیں ابلیسیت کی اولادوں، حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں. اور میں چار سے آپ کی اسی محبتوں کے حوالے کہ ہیں جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے ہیں، جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے، اب تلک کئی حصوں میں بچ چکے ہوتے ہیں. جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے، اب تلک کئی حصوں میں بچ چکے ہوتے. جو بھوک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے. نبی کی عظمت پر عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے. شاید یہ دو-تین لوگ کے بھی سمجھ میں شعر آیا، اشعار دو-تین لوگ کے بھی سمجھ میں آیا، سب کے سمجھ میں آیا نا. یہ بس آپ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ محبتوں کی باتیں ہیں، یہ آپس کا معاملہ ہے. سب ٹناٹن الحمدللہ سنی ہے نا. یہاں پر سب اعلیٰ حضرت والے ہیں، کوئی اعلیٰ حضرت سے چلنے والا تو نہیں ہے، کوئی نہیں یہاں پر ہے. اور اگر ہوگا بھی تو کیا کرے گا، اس کی اس جو ہے کٹھنائی، اس کی جو ہے تکلیف میں بڑھوتری کرنے کے لیے حضرت موجود ہیں. الحمدللہ یہ پیغام سبھی کے لیے ہے جو اعلیٰ حضرت سے چلتے ہیں. اب میں تمام بس بڑی ادب و احترام کے ساتھ ایک چار اشعار سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں پڑھ رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ. اس کے فوراً یہ بات آپ کی محبتوں کے حوالے ملک ہندوستان کا عظیم لہجہ جس کو شوکر ترنم مان کے آواز جناب طاہر رضا واحدی صاحب قبلہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. ذرا اعلیٰ حضرت کے نام سے بول دیں یا رسول اللہ، اور بول دیں یا
کی شان ارے باپ رے باپ دیکھیں شعر دیکھیں احمد رضا کی شان ارے باپ رے باپ نجدی ہے پریشان ارے باپ رے باپ احمد رضا کی شان کوئی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ خاموش نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ مجمع سے نعرہ ضرور بلند ہوگا احمد رضا کی شان ارے باپ رے باپ نجدی ہے پریشان ارے باپ رے باپ اسجد میاں کو دیکھ کر یہ دشمن بھی گئے اٹھے میاں کیسا ہے خاندان ارے باپ رے باپ میں دیکھتا ہوں بڑی دیر سے بس ایک بھیا نعرہ لگا رہے ہیں خدا کی سرزمین پر کوئی ایسا نہیں ہے دوسرا جو نعرہ بلند کرے ہے نا اللہ ان کی عمر میں پتہ برکتیں عطا فرمائے اور اللہ انہیں جلد سے جلد کروڑ پتی بنا دے مدینہ منورہ کا مسافر بنا دے آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی محبتوں کے حوالے آپ کی اچھی سماعتوں کے حوالے میں گزارش کر رہا ہوں جناب شاعر ملک ہندوستان تو کی جبلستان رضا جناب طاہر رضا واحدی صاحب قبلہ کہ وہ مائک پر آ کر اپنی بہترین نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں اب حضرت آ رہے ہیں بس استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی جھنکار میں کرنا ہے بتانا ہے کہ سننے کے لیے بیدار ہے بولے